ویری بیڈ، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا۔ بہرحال میں خود پاکیزہ کے سیکرٹری حاجہ سے معلوم کرتا ہوں۔ لیکن اب تم کیا چاہتے ہو؟ 10-12 ایجنٹ پاکیزہ بھجوانا چاہتے ہو جہاں پہلے تمہارے ایجنٹ گئے ہیں؟ چیف سیکرٹری نے کہا۔ جناب، وہ دونوں سپر ایجنٹ تھے، ضرور کسی غلط فہمی میں ہلاک کیے گئے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر کمال حسین کا سراغ تو لگانا ہے۔ وہ پاکستانی کم اور ایکریمیا کا باشندہ زیادہ رہا تھا۔ ماتھر نے کہا، تم اس کی بجائے اس گرین کارڈ کا پتہ چلاؤ جس نے یہ ساری کارروائی کی ہے، اور ان سے اس ڈاکٹر کمال حسین کو واپس لاؤ، اور وہ فارمولہ بھی۔ ہم سپر پاور ہیں، ہم کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ مستقبل میں عراق پر کنٹرول کر سکے۔ کنٹرول ہر صورت میں ایکریمیا کا ہونا چاہیے۔ چیف سیکرٹری نے کہا، یس سر۔ ماتھر نے جواب دیا تو دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا، اور ماتھر نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ بات تو چیف سیکرٹری کی ٹھیک ہے، لیکن کہاں سے گرین کارڈ کا پتہ چلایا جائے؟ اس کا مطلب ہے کہ گرین کارڈ کی پیچھے کوئی گروپ پاکستان میں بھی موجود ہے جس نے ہمارے ایکریمیا کے ساتھ ساتھ عمران پر بھی ہاتھ ڈالا ہے۔ وہیں سے اس بارے میں اطلاع مل سکتی ہے، ماتھر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر کافی دیر تک سوچنے کے بعد اس نے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ یکلخت فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، ماتھر نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا، چیف سیکرٹری صاحب سے بات کریں۔ دوسری طرف سے اس کے فون سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ یس سر، ماتھر بول رہا ہوں سر، ماتھر نے کہا۔ مسٹر ماتھر، میں نے پاکستان سے تصدیق کر لی ہے کہ عمران ہلاک نہیں ہوا، البتہ اس پر مزید حملہ روکنے کی غرض سے اس کی حرکت کی خبر دی گئی ہے۔ اس کے بارے میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران ہلاک ہو چکا ہے، وہ شدید زخمی ہے، لیکن آپ نے بھی اس بات کسی طرح آؤٹ نہیں کرنی کیونکہ میں نے اس کا وعدہ کیا ہے، اور اب آپ پاکستان کا رخ نہیں کریں گے بلکہ گرین کارڈ کو خود تلاش کریں گے، یہ ضروری ہے۔ چیف سیکرٹری نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ماتھر نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ اب کہاں سے معلوم کیا جائے؟ کوئی کلیو ہو تو معلوم کیا جائے، ماتھر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اچانک چونک پڑا۔ اس کے ذہن میں برق کے کندے کی طرح ایک خیال آیا۔ اس نے تیزی سے ہاتھ بڑھایا اور فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے فون سیٹ کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر کے فون کو ڈائریکٹ کیا، اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس جارج کلب، ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ ایکریمین تھا۔ جارج سے بات کراؤ، میں ماتھر بول رہا ہوں، چیف آف ریڈ زیرو ایجنسی، ماتھر نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر۔ ہولڈ کریں سر، دوسری طرف سے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو جارج بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک مردانہ سی آواز سنائی دی۔ ماتھر بول رہا ہوں، چیف آف ریڈ زیرو ایجنسی، ماتھر نے کہا۔ آپ، کوئی خاص بات ہو گئی ہے کیا جو آج آپ کو جارج کی یاد آ گئی ہے؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ ظاہر ہے تم جس کام میں ملوث ہو اور میں جس کام میں ملوث ہوں، ہمارے پاس گپ شپ کا تو وقت رہا نہیں، اس لیے جب تک کام نہ پڑے اس وقت تک تو واقعی بات کرنے کا وقت ملتا ہی نہیں، ماتھر نے کہا۔ آپ واقعی درست کہہ رہے ہیں، موجودہ دور میں مصروفیات ایسی ہو گئی ہیں، بہرحال حکم فرمائیں کیسے یاد کیا ہے، جارج نے کہا۔ تم نے مجھے 2-3 سال پہلے ہونے والی ایک ملاقات کا بتایا تھا کہ تم نے کوئی ایجنسی ٹائپ فورس بنائی ہوئی ہے، پرائیویٹ طور پر تم مجرم تنظیموں کے خلاف کام کرتے ہو، اور زیادہ تر وہ ممالک تمہاری ایجنسی کو ہائر کرتے ہیں جو خود طاقتور اور نو ایجنسیاں نہیں رکھتے، ماتھر نے کہا۔ ہاں، اب تو یہ معاملہ خاصا وسیع ہو چکا ہے۔ کیوں؟ تمہیں کوئی کام پڑ گیا ہے؟ ویسے تو تمہاری ایجنسی خاصی طاقتور اور نامور ہے، جارج نے کہا۔ ہاں ہے تو صحیح، لیکن میرے لیے ایک مسئلہ ٹارگٹ بنا ہوا ہے۔ ٹارگٹ کے لیے میں اپنے 2 سپر ایجنٹس پاکستان بھجوائے تھے، لیکن انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور اب چیف سیکرٹری نے حکم دیا ہے کہ ہم پاکستان کا رخ نہ کریں، ماتھر نے کہا۔ کیا تمہارا ٹارگٹ پاکستان میں ہے؟ جارج نے پوچھا۔ ٹارگٹ وہاں تھا، لیکن اسے وہاں سے اغوا کرا لیا گیا ہے۔ میں نے اپنے ایجنٹس کو اس لیے وہاں بھیجا تھا کہ وہ وہاں سے اس کا کلیو حاصل کریں، لیکن انہیں ہلاک کر دیا گیا، ماتھر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کھل کر بات کرو ماتھر، تاکہ مجھے بھی سمجھ آئے کہ کیا معاملہ ہے اور میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، جارج نے کہا۔ تو ماتھر نے اسے شروع سے آخر تک کی تمام تفصیل بتا دی۔ عمران بھی زخمی ہو گیا ہے، جارج نے کہا۔ ہاں، ویسے تو وہاں یہ افواہ پھیلائی گئی ہے کہ عمران ہلاک ہو چکا ہے، لیکن چیف سیکرٹری نے کنفرم کیا ہے کہ وہ زخمی ہوا ہے، ہلاک نہیں ہوا۔
ماتھر نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو تم اب گرین کارڈ کے بارے میں معلومات چاہتے ہو تاکہ اس کے خلاف تم کوئی کام کر سکو؟ جارج نے کہا، ہاں، اس لیے میں نے تمہیں فون کیا ہے کہ تم شاید اس معاملے میں میری کوئی مدد کر سکو۔ ماتھر نے کہا، جو کچھ تم نے بتایا ہے اس سلسلے میں بات نوٹ کر لو کہ گرین کارڈ نے عمران پر قاتلانہ حملہ کر کے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہیں۔ عمران بچ گیا ہے، ٹھیک ہوتے ہی وہ عمران گرین کارڈ پر چڑھ دوڑے گا، جارج نے کہا۔ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ وہ اپنی ذات پر حملوں کا انتقام نہیں لیتا، ماتھر نے کہا۔ ہاں، وہ اس معاملے میں واقعی عظیم آدمی ہے، لیکن یہ معاملہ اب اس کی ذات تک محدود نہیں رہا۔ تمہارے ایجنٹ رینڈل نے عمران سے مدد مانگی اور بقول تمہارے عمران نے اس سے مدد کا وعدہ کر لیا۔ رینڈل کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس طرح عمران کو چیلنج کیا گیا اور وہ ایسے چیلنج پر کسی صورت پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ دوسری بات یہ کہ اسے معلوم ہو گیا ہوگا کہ گرین کارڈ یہودیوں کی خفیہ تنظیم ہے اور عمران کو علم ہے کہ یہودی مسلم ممالک خصوصاً پاکستان کے دشمن ہے، اور اگر کسی بھی زمانے میں یہودیوں کا کنٹرول خوراک پر ہو گیا تو پھر مسلمانوں کے مقدر میں صرف ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا رہ جائے گا۔ اس لیے عمران ہر صورت میں گرین کارڈ کے خلاف کام کرے گا۔ جارج نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، اب ہمیں عمران سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم اپنے طور پر گرین کارڈ کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے عمران کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ تم بتاؤ کہ تم ہماری کیا مدد کر سکتے ہو؟ ماتھر نے کہا، گرین کارڈ کے بارے میں میرے پاس تفصیلی معلومات تو نہیں، البتہ اتنا ضرور معلوم ہے کہ گرین کارڈ کے یورپی سیکشن کا ہیڈ کوارٹر ناراک میں ہے اور اس کا انچارج ہاورڈ نام کا کوئی آدمی ہے۔ جارج نے جواب دیتے ہوئے کہا، مزید معلومات یا کوئی ٹپ؟ ماتھر نے کہا، صرف اتنی ٹپ ہے کہ ناراک کے بدنام زمانہ کلب بلیک واٹر کلب کا اس ہاورڈ کا کوئی قریبی تعلق ہے اور بس، اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ جارج نے کہا، اوکے، اتنا ہی کافی ہے، اب آگے میں خود کھوج لگا لوں گا، ماتھر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں تک وہ خاموش بیٹھا سوچتا رہا اور پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور فون کے نیچے موجود بٹن پریس کر دیے۔ یس سر۔ دوسری طرف سے اس کے فون سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی، شاول جہاں بھی ہو اسے بلوا کر میرے آفس بھیجوا دو، ماتھر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ گرین کارڈ کے مقابل اس نے ریڈ زیرو ایجنسی کی ایک سیکشن چیف کا انتخاب کیا تھا، اس سے پہلے اس نے رینڈل اور ڈکشا کا انتخاب کیا تھا، اور یہ انتخاب اس لیے کیا تھا کہ وہ دونوں ایشیا میں کام کرتے رہے، جبکہ شاول نے کبھی یورپ اور ایکریمیا سے باہر کام نہ کیا تھا۔ اس کے نزدیک شاول، رینڈل اور ڈکشا بہت ایڈوانس تھی، ایک پورے سیکشن کی انچارج تھی، اور اس کے سیکشن میں 8 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ ریڈ زیرو ایجنسی ٹاپ مشنز پر شاول کا انتخاب کرتی تھی اور آج تک شاول کا ریکارڈ بے داغ تھا۔ اب جارج کے ذریعے گرین کارڈ کا ایک کلیو مل گیا تھا اور یہ کام ایکریمیا کی حدود کے اندر ہی تھا، اس لیے ماتھر نے شاول کا انتخاب کیا تھا اور اسے یقین تھا کہ شاول پہلے کی طرح اس بار بھی کامیاب رہے گی۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ماتھر نے اپنے محسوس لہجے میں کہا، شاول آفس آنے کی اجازت کی منتظر ہے۔ دوسری طرف سے اس کے فون سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی، بھیج دو اسے، ماتھر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ کر میز کی سائڈ میں لگے ہوئے بٹنوں میں سے ایک بٹن پریس کر دیا۔ اب دروازہ صرف باہر سے دبانے پر کھل سکتا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک نکلتے ہوئے قد کی بے حد سمارٹ اور یونانی نقوش کی حامل خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی، جس نے جینز کی پینٹ پر تیز سرخ رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک قیمتی لیڈرز بیگ تھا، اس کے سر کے سنہرے بال اس کے کاندھوں تک پہنچ رہے تھے۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ تھا جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، اور عام ایکریمین عورتوں کی نسبت اس کے چہرے کی جلد بالکل صاف اور شفاف تھی۔ تھینکس باس، آپ نے شاول کو یاد تو کیا، شاول نے بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ جب کوئی اہم مسئلہ سامنے آ جائے تو تمہیں یاد کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن بیٹھنے سے پہلے الماری سے بوتل اور گلاس نکال لو، ماتھر نے بھی بے تکلفانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے باس۔ شاول نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بیگ میز پر رکھا اور پھر سائڈ دیوار میں موجود الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے الماری کھول کر اس میں سے شراب کی بوتل اور اس کے نچلے خانے میں موجود گلاس نکال کر میز پر رکھے، اور پھر الماری بند کر کے اس نے بوتل کھولی اور دونوں گلاس آدھے آدھے بھر کر ایک گلاس اس نے ماتھر کے سامنے اور دوسرا اپنے سامنے رکھ کر وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔
اور پھر دونوں نے اپنے اپنے گلاس اٹھا کر منہ سے لگائے اور ایک ایک گھونٹ لے کر دونوں نے ہی گلاس واپس میز پر رکھ دیے۔ ایسا کون سا مشن سامنے آ گیا ہے؟ باس، کیا آپ اسے اہم کہہ رہے ہیں؟ شاؤل نے بیگ کی زپ کھول کر اندر سے ایک خوشبودار ٹیشو نکال کر بڑی نفاست سے اپنے ہونٹ صاف کرتے ہوئے کہا۔ کبھی گرین گارڈ کا نام سنا ہے تم نے؟ ماتھر نے کہا۔ گرین گارڈ؟ نہیں، کیا ہے یہ؟ شاؤل نے چونک کر پوچھا۔ یہودیوں کی ایک خفیہ بین الاقوامی تنظیم ہے، ماتھر نے کہا، اور پھر اس سے پہلے ڈاکٹر کمال حسین اور اس کے فارمولے کے بارے میں تفصیل بتاتے ہوئے ڈاکٹر کمال حسین کے پاکشہ سے اغوا ہونے اور ساتھ ہی ایکریمیا سے فارمولہ غائب ہو جانے، پھر رینڈل اور ڈکشا کے پاکشہ جا کر عمران سے ملنے، اور پھر رینڈل اور ڈکشا کی لاشوں کی واپسی اور عمران کے شدید زخمی ہونے تک کی تمام تفصیل بتا دی۔ شاؤل خاموش بیٹھی یہ سب کچھ سنتی رہی اور ساتھ ساتھ وہ شراب کے گھونٹ بھی لے رہی تھی۔ مجھے بھی رینڈل اور ڈکشا کی موت کی اطلاع ملی تھی، مجھے بے حد دکھ ہوا تھا، یہ دونوں میرے بہت اچھے دوست تھے، شاؤل نے کہا۔ اب یہ مشن تم نے مکمل کرنا ہے شاؤل، تم نے ڈاکٹر کمال حسین کو واپس لانا ہے اور فارمولہ بھی اور اس گرین گارڈ کا بھی خاتمہ کرنا ہے جس نے رینڈل اور ڈکشا کو ہلاک کرایا ہے، ماتھر نے کہا۔ لیکن باس، میرا خیال ہے کہ ہمیں ابھی ان پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے جب وہ ڈاکٹر کمال حسین کو ٹھیک کر لیں اور ڈاکٹر کمال حسین اپنا فارمولہ مکمل کر لے۔ فارمولہ مکمل ہوتے ہی ڈاکٹر کمال حسین کی مزید ضرورت نہ رہے گی، اور ویسے بھی ڈاکٹر کمال حسین پاکیزائی ہیں، اسے ہلاک کر کے ہم صرف فارمولہ واپس لائیں گے۔ فارمولہ واپس آ جانے کے بعد ہم گرین گارڈ سے رینڈل اور ڈکشا کی موت کا بھرپور انداز میں انتقام لیں گے، شاؤل نے کہا۔ لیکن یہ سب کیسے ہوگا شاؤل؟ ابھی تو یہ بھی معلوم نہیں کہ گرین گارڈ کا ہیڈ کوارٹر کدھر ہے۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کب وہ ڈاکٹر کمال حسین کو ٹھیک کرتے ہیں اور کب ڈاکٹر کمال حسین فارمولے پر کام مکمل کر لیتا ہے؟ یہ سب کیسے معلوم ہوگا؟ ماتھر نے کہا۔ باس، ہم نے گرین گارڈ کو تلاش تو کرنا ہے، تبھی اس کا خاتمہ کیا جا سکے گا۔ ہم اسے تلاش کر کے وہاں ایسا بندوبست کر لیں گے کہ ہمیں تازہ ترین اپڈیٹس ملتی رہیں تو ہم انتظار کر سکتے ہیں۔ ہم وہاں کوئی جدید ترین ڈیوائس اس انداز میں پہنچا سکتے ہیں کہ انہیں اس کا احساس تک نہ ہو سکے، شاؤل نے کہا۔ ہاں، اگر ایسا ہو جائے تو پھر تمہاری تجویز زیادہ بہتر ہے، ماتھر نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ یہی طریقہ اچھا ہے باس، بہرحال یہ مشن آپ مجھے دے رہے ہیں تو میں اسے خود ہی اپنے انداز میں مکمل کروں گی۔ کیا کوئی ٹپ ہے اس سلسلے میں؟ شاؤل نے پوچھا۔ ہاں، بڑی مشکل سے ایک ٹپ ملی ہے، وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، کام تم نے خود کرنا ہے، ماتھر نے کہا۔ کون سی ٹپ ہے؟ شاؤل نے کہا۔ گرین گارڈ کے یورپی اور ایکریمین سیکشن کا انچارج ہاورڈ نامی آدمی ہے، جس کا آفس ناراک میں ہے، اور صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ ناراک کے بدنام زمانہ کلب بلیک واٹر کلب سے اس کا کوئی قریبی تعلق ہے۔ بس اتنا معلوم ہو سکا ہے، اس سے زیادہ نہیں، ماتھر نے کہا۔ اتنا ہی کافی ہے باس، باقی شاؤل خود معلوم کر لے گی، یہ میرا کام ہے، شاؤل نے کہا۔ تو ماتھر نے دراز کھول کر اس سے ایک فائل نکال کر سامنے رکھی اور پھر اس کو کھولا، اور پھر ایک کاغذ کے آخر میں دستخط کر کے اس نے فائل شاؤل کو دے دی تاکہ وہ اس فائل کو سپرنٹینڈنٹ تک پہنچا دے۔ اس طرح سرکاری طور پر وہ اس مشین کی انچارج بن جائے گی، اور پھر مشن کے سلسلے میں اسے جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی ریڈ زیرو ایجنسی اسے مہیا کرنے کی پابند ہوگی۔ اوکے باس، اب مجھے اجازت، میں جلد ہی آپ کو کامیابی کی رپورٹ دوں گی، شاؤل نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے، وش یو گڈ لک، ماتھر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر شاؤل کے آفس سے باہر جانے کے بعد اس نے میز کے کنارے پر موجود بٹن آف کر دیا اور پھر ایک فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ ٹائیگر نے کار ہائیڈ ورکشاپ کے وسیع احاطے میں موڑی، پھر ایک سائڈ پر کار روک کر وہ نیچے اترا تو ایک آدمی تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ آپ نے کار کا کام کرانا ہے؟ اس شخص نے قریب آ کر کہا۔ نہیں، بلکہ میں نے فریڈی سے ملنا ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ فریڈی؟ وہ کون ہے؟ اس آدمی نے چونک کر کہا۔ ڈسلوا کلب کی کار کا ڈرائیور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ او اچھا، تو آپ دائیں طرف چلے جائیں، آگے ایک احاطہ میں ڈسلوا کلب کی کاریں موجود ہیں، وہاں فریڈی بھی اگر ہوگا تو وہ موجود ہوگا، اس آدمی نے کہا اور واپس مڑ کر ایک طرف چلا گیا۔ ٹائیگر اس احاطے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا احاطہ تھا جس میں اس وقت 6 کاریں موجود تھیں، جن میں سے ایک سفید رنگ کی کار تھی، اور ٹائیگر اس کار کی رجسٹریشن نمبر دیکھ کر چونک پڑا، کیونکہ یہ وہی نمبر تھا جو مرفی نے بتایا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہی کار عمران کے خلاف استعمال ہوئی ہے۔
احاطے میں ایک بیرک نما عمارت تھی جس میں 2 بڑے کمرے تھے۔ دونوں کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ ایک کمرے میں اسے الماریاں اور ان میں موجود کاروں کے اسپیئر پارٹس دور سے ہی نظر آ رہے تھے، جبکہ دوسرے کمرے میں کار کے مختلف پارٹس کی فٹنگ مشینری تھی اور وہاں 2 آدمی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ٹائیگر آگے بڑھ کر اس کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا تو دونوں آدمیوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی فرمائیے، ایک آدمی نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ فریڈی کہاں ہے؟ میں نے اس سے ملنا ہے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فریڈی وہ کون ہے؟ اس آدمی نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس سفید کار کا ڈرائیور، ٹائیگر نے ہاتھ کے اشارے سے مڑ کر قریب کھڑی سفید رنگ کی کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کا ڈرائیور تو ریمزے ہے، فریڈی تو نہیں، اس آدمی نے جواب دیا۔ فریڈی ریمزے اس کا پورا نام ہوگا، اس نے مجھے یہاں ملنے کے لیے کہا تھا، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر ریمزے کہا کرو، پہلے نام سے تو کوئی کسی کو نہیں بلواتا، اس آدمی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کا پہلا نام ہی اچھا لگتا ہے، بہرحال کہاں ہے وہ؟ ٹائیگر نے کہا۔ وہ تو جب آئے گا جب اس کار کی ضرورت ہوگی، اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر وہ ڈی سلوا کلب میں ہی ہوگا، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، وہ وہاں نہیں جاتا، وہ زیادہ تر رافیز کلب میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ او اچھا، پھر میں اس سے وہاں مل لیتا ہوں۔ ہاں، اگر وہ آ جائے تو اسے کہہ دینا کہ ریمنڈ اس سے ملنے آیا تھا اور رافیز کلب گیا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس آدمی نے کہا تو ٹائیگر ان کا شکریہ ادا کر کے مڑا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کار رافیز کلب کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ رافیز کلب ایک چھوٹا سا کلب تھا، وہاں چونکہ منشیات کھلے عام ملتی بھی تھی اور استعمال بھی کی جاتی تھی، اس لیے ایسے لوگ جو منشیات استعمال کرتے تھے زیادہ تر وہاں جایا کرتے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ رافیز کلب میں پہنچ گیا۔ کلب کی 2 منزلہ عمارت میں آنے جانے والے سب گھٹیا طبقے کے افراد نظر آ رہے تھے۔ جب یہ کلب بنا تھا تو ٹائیگر 1-2 بار یہاں آیا تھا، لیکن پھر یہاں کا ماحول دیکھ کر اس نے یہاں آنا چھوڑ دیا تھا۔ حال میں عورتوں اور مرد دونوں ہی کافی تعداد میں موجود تھے، لیکن یہ سب گھٹیا طبقے کے اور جرائم پیشہ افراد تھے۔ حال میں منشیات کی تیز بو نہ صرف پھیلی ہوئی تھی بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس بو اس پورے حال کی دیواروں اور فرنیچر میں رچ بس گئی ہو۔ ٹائیگر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا، وہاں 4 افراد موجود تھے، جن میں سے 2 سروس دینے میں مصروف تھے، جبکہ ایک سٹول پر بیٹھا سر کو اقبی دیوار سے لگائے اس طرح نیم دراز تھا جسے چھت کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہیلو، ٹائیگر نے قریب جا کر کاؤنٹر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو اس آدمی نے ایک جھٹکے سے گردن سیدھی کی اور پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نشے کے ڈورے نظر آ رہے تھے۔ کیا ہے؟ اس آدمی نے بیزار سے لہجے میں کہا۔ ریمزے کہاں ہے؟ ڈرائیور ریمزے، ٹائیگر نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، اس نے اسی طرح بیزار سے لہجے میں کہا اور ایک بار پھر دیوار سے سر ٹکا کر چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ دیکھو 500 روپے کا نوٹ، ٹائیگر نے جیب سے ایک نوٹ نکال کر ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا تو ٹائیگر کا یہ جملہ سن کر وہ آدمی اس طرح اچھلا جیسے اسے انتہائی طاقتور الیکٹرک شاک لگ گیا ہو۔ او یوں بات کرو نا، اس آدمی نے بجلی کی تیزی سے ٹائیگر کے ہاتھ سے نوٹ شٹپتے ہوئے کہا تو ٹائیگر بے اختیار مسکرا دیا۔ بولو کہاں ہے ریمزے؟ ٹائیگر نے کہا۔ وہ ابھی ایک عورت لے کر اپنے کمرے میں گیا ہے، کمرہ نمبر 212، اس آدمی نے کہا اور ایک بار پھر دیوار سے سر ٹکا کر اسی طرح چھت کو دیکھنے لگا تو ٹائیگر مسکراتا ہوا دوسری منزل کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ سیڑھیوں پر سے مرد اور عورتیں آ جا رہی تھیں، سب اس لیے حیرت بھری نظروں سے ٹائیگر کو دیکھ رہے تھے۔ ٹائیگر اکیلا اوپر جا رہا تھا، جبکہ نیچے جانے والے اور اوپر جانے والے سب ہی جوڑے تھے۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ اوپر کمروں میں کیا ہوتا ہے۔ دوسری منزل پر پہنچ کر وہ کمرہ نمبر 212 کے دروازے پر پہنچ کر رک گیا، دروازہ بند تھا۔ ٹائیگر نے سائڈ پر موجود ڈور کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ ایک چیختی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی۔ باس مارٹن کا ایمرجنسی پیغام ہے، ٹائیگر نے تیز لہجے میں کہا۔ او اچھا، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی کھٹک کی آواز سنائی دی جس کا مطلب تھا کہ ڈور فون آف کر دیا گیا ہے۔ پھر کافی دیر بعد دروازہ کھلا تو دروازے میں ایک لمبے قد، بھاری جسم اور حبیث چہرے والا لہیم شہیم آدمی کھڑا تھا۔ اس نے پینٹ اور شرٹ پہنی ہوئی تھی، آنکھوں میں نشے کے ڈورے نمایاں تھے۔ ٹائیگر اسے ہٹاتا ہوا اندر داخل ہوا تو اندر کمرے سے ایک نوجوان عورت نکل آئی۔